ایک شخص کو میں نے ایک مقام پہ دیکھا، وہ میرے علاقے کا تگڑا بندہ تھا، سیاںا بندہ تھا، مالدار تھا، کیا کہتے ہیں پنجابی میں ڈنڈی پٹی بڑی قائم تھی، بڑا اس کا دبدبا تن تنا تھا۔ لیکن میں نے اسے طبیب کی دکان پر لیٹے ہوئے دیکھا تو اس کے وجود سے پیپ نکلتی تھی۔ میں نے اسے کہا یار تیرے نام سے تو لوگ خوف زدہ رہتے تھے، تیرا نام لے کے تو لوگ بچوں کو ڈرایا کرتے تھے، تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بس جب خدا کا حکم آیا، جب وہ پکڑنے پہ آیا تو پھر حال یہ ہوا کہ ایک غریب مچھیرا مچھلیاں پکڑنے کے لیے دریا میں سارا دن بیٹھا رہا، اسے مچھلی نہ ملی، شام کو روئی پڑا کہ مالک میرے تو بچوں کے پاس کھانے کو بھی کوئی شے نہیں۔ تو ایک مچھلی شام کو بڑی محنت کے بعد ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگی۔ ان دنوں نہ مچھلیاں ملتی تھی نہ گوشت ملتا تھا، وہ بیچارہ ایک مچھلی لے کے جا رہا تھا اپنے گھر کی جانب، تو سامنے سے میں آ گیا۔ جو طریقہ ہوتا ہے، کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہاں سے لی ہے؟ تو کہتے اس نے کہا صاحب مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے چھین لیں گے، لیکن میرے بچے صبح سے بھوکے ہیں، یہی میرا روزگار ہے، آج مجھے کچھ نہیں میسر آیا، میں نے اس مچھلی کو لیا ہے، مجھے تو بیچنے کو بھی کچھ نہیں ملا، پتہ نہیں مجھے پکانی کس طرح ہے، تو یہ ایک مچھلی میرے بچوں کی خوراک بنے گی، کل لوٹ لینا، پرسوں لوٹ لینا، تمہارا تو کام ہی لوٹنا ہے، چلو کچھ دن کے لیے ہاتھ روک لو۔ کہتے ہیں اس نے جب یہ کہا تو میں نے ایک تھپڑ مارا اور اس آدمی سے مچھلی چھین کر میں نے اسے پکڑ کے گھر لا رہا تھا میں، اس مچھلی نے، حالانکہ مچھلیاں کاٹا نہیں کرتی، کہنے لگا اس مچھلی نے ناخن پر میرے پورے پر تھوڑا سا کاٹا ہے، اور میں نے کہا کوئی بات نہیں، مچھلی ذرا بڑی تھی، اس نے کاٹ لیا، میں نے تھوڑی سی پٹی باندھی اور گھر والوں کو کہا مچھلی پکا دیں، انہوں نے پکائی کھائی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ 2-4 دن گزرے ہیں تو زخم آگے بڑھنے لگا ہے، طبیب کو دکھایا ہے تو اس نے کہا یہ تو انگلی کاٹنی پڑے گی۔ کہتا ہے وہ انگلی کٹوائی، 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ زخم آگے بڑھا، تو پھر وہ ہاتھ کی طرف بڑھا تو میں نے جا کے دکھایا تو اس نے کہا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا، سارا بازو کٹوا چکا ہوں، رات کو نیند نہیں آتی، ایک لقمہ پیٹ میں نہیں گزرتا، میرے بچے، میرے بھتیجے، میرے بھائی، میرے عزیز گلی گلی اس غریب کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں جس کا نام بھی ہم کوئی نہیں جانتے، تھک گئے تلاش کر کر کے، خدا جانے کہاں چھپ گیا اللہ کی اتنی بڑی زمین میں، وہ ملتا نہیں، میں سو نہیں پاتا۔ کہنے لگے شیخ میرے لیے دعا کر دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس وہ مجھے مل جائے اور میں اس سے معافی لے لوں، بس وہ مجھے معاف کر دے، 2 جملے معاف، جیسے بھی ہوگا میں منا لوں گا، بندہ درکار ہے۔ ابن حجر نے لکھا ہے، کہتے ہیں وہ تڑپتا رہا، روتا رہا، آہوزاری کرتا رہا، میں نے بھی اس کے لیے دعا کی کہ اللہ کرے وہ شخص تجھے مل جائے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ مر تو گیا ہے تڑپ کے، پر اس سے معافی کا موقع میسر نہیں آیا۔ دوستو زندگی میں کچھ کام ایسے ہم کرتے ہیں، وہ راز گرچہ ہمارے سینوں میں دفن ہوتے ہیں، کبھی ظلم نہ کریں، کبھی زیادتی نہ کریں۔ کبھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بانٹ رہے تھے تو ایک شخص نے آ کے کہا، یہ بخاری میں آپ کو ملے گا، اس نے آپ پر 3 الزام لگائے، کہنے لگا ایک تو آپ جہاد پہ نہیں جاتے حالانکہ بڑے مجاہد تھے، دوسرا بانٹنے میں احتیاط نہیں کرتے، تیسرا جناب آپ غریبوں کو ترجیح نہیں دیتے۔ 3 الزام اس طرح کے اس نے آپ پہ لگائے، ناانصافی کا معاذ اللہ، جنگ پہ نہ جانے کا۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص کو بڑی تکلیف ہوئی، بد دعاؤں سے بچنا چاہیے۔ حضرت سعد عزت دار آدمی تھے، لوگ عزت داروں پر بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتے، حضور کے غلام تھے، نبی پاک کے سچے سچے صحابی تھے، اس نے جھٹ سے منہ کھولا الزام لگا دیا، سوچا سمجھا ہی نہیں کہ میں اس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں جس کی صبح اور شام میں حضور کے ساتھ وفا کرتے گزر گئی، بخاری میں موجود ہے۔ ظلمن بات کی، ظلمن، کہنے لگا نہ جہاد پہ جاتے ہو، نہ مال غنیمت انصاف سے بانٹتے ہو، نہ عدل کرتے ہو، الزامات لگاتا۔ حضرت سعد چپ کر گئے۔ کئی دفعہ نفیس آدمی وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے وضاحت دیتے بھی کہ میں وضاحت دوں، اب
اب یقین کریں وضاحت دیتے بھی تکلیف ہوتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص خاموش ہو گئے, چپ کر گئے. لیکن اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب کوئی اپنا مقدمہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے, رات کو اللہ کے حضور شکایت کرے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے 3 دعائیں کی اس کے لیے, دعائے ضرر, بد دعائیں دی 3. کون سی؟ کہا اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے, اے اللہ اس کا فقر بڑھا دے. تیسرا کہا اے اللہ اسے فتنوں میں مبتلا کر, اس نے مجھے اذیت دی, تکلیف دی, میں نے تو ساری زندگی وفاداری میں گزاری اور یہ مجھے کیا کہہ گیا جاتے ہوئے. ایک تابعی بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں, اور بخاری میں موجود ہے, تابعی بزرگ فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھے کو دیکھا, اتنی عمر لمبی ہو گئی تھی کہ بھویں جھک گئی تھی, اور حال یہ تھا کہ مانگتا پھرتا تھا. ایک دفعہ روٹی کھاتا تو بھوک ختم نہ ہوتی, پھر مانگنا شروع کر دیتا. فقر لمبا ہو گیا. اور فرماتے ہیں فتنے کا یہ حال تھا کہ نہ اب خواہش تھی نہ اس کے وجود میں اتنی طاقت تھی, لیکن راہ سے گزرتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی خاتون کو چھیڑ دیتا, اسے جوتے پڑتے, اسے تکلیف ہوتی. تو جب لوگ اسے پوچھتے یہ تو کیا کرتا ہے, تو کہتا یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا ہے جو میرا پیچھا کرتی, یہ میں نے ان پر ظلم کیا, زیادتی کی, الزامات لگائے, دل توڑا, یہ دعا ہے جو مجھے جینے نہیں دیتی. خدا را اپنے لہجوں پر, اپنے انداز پر تھوڑی توجہ دیں. ہم مطلب وہ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ سامنے والا کمزور ہے, 2 باتیں سن لی ہیں تو پھر ہم 100 سناتے ہیں. یہاں سے ظلم شروع ہوتا ہے, یہاں سے بندہ دیکھ کر لوگ اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں. بندہ دیکھ کر میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. حضور فرمانے لگے مظلوم کی بد دعا سے بچنا, جب وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے نا رب کی بارگاہ میں, تو پھر آسمان کو بھی حکم ہوتا ہے تو درمیان میں ہٹ جا, کوئی شے نہ آئے اسے سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے. جس بندے نے اپنا مقدمہ وکیلوں کی فیسوں کے زور پر جیت لیا ہے, اور غریب کچہری سے نکلتے وقت کہہ رہا تھا کہ غریبوں کو انصاف نہیں ملا کرتا, تو چلو اخبار میں تو خبر تیری فتح کی آ گئی, پر رب تو غافل نہیں ہے نا. ایک عدالت قیامت کے میدان میں بھی تو لگے گی نا, وہاں بھی تو ڈھیر سارے انصاف ہونے ہیں نا. جس شخص نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور سامنے والا مجبور تھا, تنگ دست تھا, کمزور تھا, وہ اتنی نہیں رکھتا تھا کہ وہ بندوقیں اور پسٹل اور گنڈے اور بھتہ خور بندے لے کے آئے اور اپنا قبضہ چھڑوا لے, تو نے لے لیا, ہو گئی بات. لوگوں کو تو نہیں پتا, پر رب تو غافل نہیں ہے نا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین پر ایک بالشت قبضہ کیا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا. اس کی گردن ٹوٹے گی, جھکے گی, وہ کہے گا مالک یہ تکلیف تو فرمایا دنیا میں تجھے شوق پڑا تھا نا زمینوں پر قبضے کا, تو رکھنا ساری ہی اپنے پاس, کرنا کنٹرول. مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی, ایمی کادی بلے بلے, اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے.